اس وقت سب سے زیادہ فراڈ گوٹس میں ہو رہے ہیں، اور گوٹس میں بڑی ہی کنفیوژن ہے، بڑا ہی مسئلہ ہے جس میں لوگوں کو گوٹوں کی پہچان بھی نہیں ہے اور پہچاننا چاہتے بھی ہیں۔ آج میں اپنی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ گوٹوں کے حوالے سے اہم گفتگو کروں گا۔ میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پراپرٹی اپڈیٹ، جہاں پراپرٹی کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ نہ صرف معلومات ملے گی بلکہ ایڈوائسز ملیں گی، سجیشنز ملیں گی۔ تو آج ہم بات کریں گے آپ کو گوٹھوں کے اوپر۔ تو جناب اس وقت گوٹس کے اوپر اگر میں بات کروں تو بہت بڑی تعداد میں گوٹس بن گئے ہیں، اور اس وقت خاص طور پہ اگر آپ کراچی میں سوارا گوٹ سے آپ آگے نکل جائیں تو آپ کو کئی جگہ پہ آپ کو نئے نئے گوٹس بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور گوٹ میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ سرجانی کی طرف چلے جائیں تو اس طرف بہت زیادہ گوٹ آباد ہو گئے ہیں۔ آپ اس طرف ملی کی طرف چلے جائیں اور بن قاسم کی طرف چلے جائیں تو گوٹ ہی گوٹ، پورے کراچی کے چاروں طرف سمندر کے علاوہ جگہ ہیں تو وہاں پہ گوٹ آباد ہو گئے۔ اور اب پراپرٹی کیونکہ مہنگی ہوئی ہے اس لیے لوگ جو ہے گوٹوں کو ویسے گوٹ کاٹ کے گوٹوں میں سے زمینیں نکال کر گوٹ کے نام سے بیچ رہے ہیں۔ زیادہ تر 99% جو یہ فراڈ چل رہا ہے۔ اب گوٹ اصل میں بتاؤں کہ یہ گوٹ کے مقاصد کیا تھے، پہلے یہ بتاؤں۔ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ سروے زمینیں ہوا کرتی تھیں، سروے زمین انگریز کے زمانے کی چلی آ رہی ہے، اور یہ زمین آج بھی جو ہے وہ صحیح زمین ہے، اور سروے زمین پر تمام قسم کی اس میں آپ کو یعنی اپروول مل جاتی ہیں، اور سروے زمین کے علاوہ کسی بھی زمین پر اس وقت اپروول نہیں مل رہی، گوٹ بھی ریگولائز نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اب سروے زمین کے علاوہ جو پرانی آبادی ہے، پرانی بستیاں ہیں، جو گاؤں دیہات ہیں، وہ وہاں پر ان کو گوٹوں کا نام دیا گیا ہے، اور وہ گوٹ ظاہر ہے کہ گوٹ آباد اسکیم کے تحت بعد میں ریگولائز بھی ہو گئے۔ کراچی میں 1985 سے پہلے جو آبادی ہیں وہ بھی جو گوٹس ہیں، کچی آبادی ہیں، وہ ریگولائز ہو چکی ہیں، یا اس سے پرانی گوٹ ہے پھر بھی آپ اس پہ اعتبار کر سکتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں یعنی اس سے پہلے کی بات یہ تھی کہ جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ اپنا ایڈریس وغیرہ ویریفیکیشن وغیرہ ہوتی تھی جگہوں کی، تو آپ کہتے تھے کوئی خط دکھائیں جو باہر سے آیا ہے، کسی جگہ سے، کسی شہر سے، کسی گاؤں سے آپ کے پاس خط آیا ہے تو وہ دکھا دیں، راشن کا کارڈ دکھا دیں۔ راشن کارڈ پہلے آپ جانتے ہیں کہ بنا کرتے تھے۔ اسی طرح مختلف کورسپونڈنگز ہوتی تھی جو خطوط کے ذریعے ہوا کرتی تھیں، مختلف کارڈ بنتے تھے، تو وہ اس کی ویریفیکیشنز یا وہ لا کے دکھاتے تھے تو پھر ان کو زمین جو ہے ریگولائز کر دی جاتی تھی۔ لیکن 85 کے بعد سلسلہ رک گیا، اور اب مختلف لوگوں نے زمینیں جو ہے وہ قبضہ کرتے ہیں اور گوٹ بنا کے ڈال دیتے ہیں۔ قبضہ دو طرح کی زمینوں پہ ہوتا ہے، زیادہ تر ہوا ہے۔ ایک تو لیگل زمین ہوتی ہے اور ایک انلیگل زمین، یعنی انلیگل اس معنی میں کہ گورنمنٹ کا حصہ ہوتا ہے، ناقلہ زمین ہوتی ہے جس پہ کسی قسم کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا، وہ خالصاً گورنمنٹ کی جگہ ہوتی ہے اور اس کو ناقلاس کہتے ہیں۔ اس پر افراد لوگ جو ہے وہ زمین پہ قبضہ کرتے ہیں اور گوٹ دیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ دراصل گوٹ کا تصور یہ تھا کہ جو پرانے علاقے ہیں، پرانے گوٹ ہیں جو کہ اصل گوٹس تھے، اور ان کو جو ہے وہ آگے ریگولائز کب ہوتے تھے جب وہی گوٹ اپنے خاندان کے لحاظ سے، اپنی آبادی کے لحاظ سے، ظاہر ہے بچے کچے سب ہوتے ہیں اور مختلف ان کا خاندان بڑا ہوتا ہے، تو جب خاندان بڑا ہوتا ہے تو پھر ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے گوٹ کو ایکسٹینشن دی جائے، تو پھر وہ گوٹ کو ایکسٹینشن دی جاتی تھی، اس کو ریگولائز کیا جاتا تھا، اور ریگولائز کا ایک طریقہ کار باقاعدہ ہوتا تھا، ایسے نہیں کہ اٹھا کے کہہ دیا کہ ہاں بھائی یہ زمین، یہ گوٹ ریگولائز ہے۔ اب ان گوٹوں کو جب اضافہ کیا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے، تو پھر وہ گوٹ صحیح گوٹ ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اس وقت ریگولائزیشن کی اگر بات کروں تو میری نالج کے مطابق آخری میں جو 2013 میں باقاعدہ ریگولائزیشن آخری ہوئی ہے، جو 41 گوٹس ہیں جس میں بن قاسم کے گوٹ ہیں اور اسی طرح گداب کے گوٹ ہیں جن کو باقاعدہ ریگولائزیشن دی گئی۔ باقی اب یہ ہے کہ جتنے بھی گوٹس بن رہے ہیں وہ جو ہے وہ گوٹ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، ریگولائزیشن ایسے نہیں ہوتی تھی، باقاعدہ ان کے سروے ہوتے تھے، ان میں دیکھا جاتا تھا کتنے ان میں تالاب ہیں، کتنی مساجد ہیں، کتنے اس میں جو ہے وہ کچے گھر ہیں، کتنے پکے گھر ہیں، کتنے گھر ایسے ہیں جو کہ مطلب بالکل ختم ہونے والے ہیں یا ان کی حیثیت، اسی طرح جو ہے وہ اسکولز کتنے ہیں، کمیونٹی سینٹرز کتنے، یہ سارے جو ہے وہ آبادی کتنی ہے، اس طرح کے باقاعدہ سروے ہوتا ہے، اور سروے کرنے کے بعد اس جگہ کو، خطے کو۔ اب ہم آتے ہیں جو ہے صنعت کے اوپر۔ ایک بڑا مسئلہ صنعت کا ہے، اور لوگ صنعت کو لے کر سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو بہت کوئی اہم چیز مل گئی۔ ایک تو یہ بات بتا دوں، صنعت پہ لکھا ہوتا ہے پیچھے ناٹ فار سیل، یعنی گوٹ جو آباد ہوتے ہیں وہ گوٹ آبادیوں کے لیے ہوتے ہیں، ضرورت کے لحاظ سے، وہ کاروبار کے لیے نہیں ہوتے۔
وہ سیل پرچیز کے لیے نہیں ہوتی. آج دبا کے سیل پرچیز ہو رہی ہے گوٹھوں میں اور خرید و فروخت ہوتی ہے، لیکن یہ دراصل ویسے قانوناً گوٹھوں میں سیل پرچیز کے لیے نہیں ہوتا. تو لہٰذا اب سند بنتی ہے اور سند زیادہ جعلی ہیں، زیادہ تر سندیں جعلی ہیں. آپ سند دو طرح کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر. ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے سند جس پہ باقاعدہ تصویر بنی ہوتی ہے، لکھا ہوتا ہے گوٹ، اور سند کے علاوہ ایک بینک چالان ہوتا ہے، یہ جمع ہوتا ہے. اب جتنے بھی آپ کسی کو سیل کرتا ہے مجبوری میں کر سکتا ہے، کرتا ہے ظاہر ہے، آگے کسی کو دیتا ہے تو وہ پھر وہ سند کسی نئے نام سے نہیں بنتی، یا سند منتقل نہیں ہوتی، یا سند جو ہے نا وہ ٹرانسفر نہیں ہوتی، وہ پھر اس کو اپنی اس کے پر دیا جاتا ہے. یعنی ایک جسے کہتے چاہیے ایگریمنٹ ہوتے ہیں، تو اسٹامپ پیپر پہ ایگریمنٹ ہوتے ہیں، اسٹامپ پیپر پہ ہی وہ سند آگے بڑھا دی جاتی ہے اور اسٹامپ پیپر پہ دستخط ہو جاتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اس کا ریکارڈز رکھا جائے تو یہ اچھا ہوتا ہے. تو میں بتا ہی رہا تھا کہ اب اس کے علاوہ کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوتے. اس کو آپ 99 بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں، 99 نہیں ہوتا، نہ یہ لیز ہوتی ہے زمین، نہ کسی اور قسم کا اسٹیٹس ہوتا ہے. موروثی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن موروثی وہ زمین ہے جو سروے زمین ہوتی ہے. موروثیت اس لحاظ سے کہ پرانے زمانے کی چلی آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اصل میں اس کا گوٹ ہی اسٹیٹس ہوتا ہے. اب گوٹ جو ہے وہ اس کا اس طرح اس کی لے آؤٹ منظور نہیں ہوتا. لے آؤٹ آپ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کاغذ لوگ ہمیں بھیجتے بھی ہیں کہ بھائی یہ ایسی سوسائٹی آ رہی ہے، وہ دراصل گوٹ ہوتی ہے. کیونکہ سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. سوسائٹی میں باقاعدہ لے آؤٹ منظور ہوتا ہے. لے آؤٹ یا تو ایم ڈی اے کرتا ہے یا ایس ڈی اے کرتا ہے، سیون ڈیولپمنٹ اتھارٹی حیدرآباد میں ہے، یا پھر جو ہے ایل ڈی اے کرتا ہے. تو یہ ادارے ہیں باقاعدہ جو کہ کسی بھی کوئی مطلب آپ زمین بلڈر لے کے جاتا ہے کہ بھئی یہ زمین میری سروے ہے یا لیگل ہے اور الاٹڈ ہے، اس کو آتھرائز کر دی جائے، اس کو لے آؤٹ منظور کیا جائے تاکہ میں سوسائٹی بنا سکوں. تو پھر باقاعدہ وہ ادارے اس کو آتھرائز کر رہے ہوتے ہیں، اجازت دیتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ نقشہ ہے، یہ منظور ہو گیا ہے. نقشہ منظور ہو جاتا ہے، اس میں باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے کہ بھئی جو گوٹھوں میں نہیں ہوتا، اتنی مساجد ہوں گی، اس میں اس طرح کی سڑکیں نکلیں گی، اس طرح کی اس کے اندر اسکول ہوں گے، اس طرح کی پوری پلاننگ ہوتی ہے جس کو باقاعدہ ایک مشکل راستے سے گزر کے اپروو کرایا جاتا ہے. لیکن آپ اس بات کو سمجھ لیں، اگر کسی جگہ میں اگر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، ایک پراپر طریقہ نہیں رکھا ہے کہ روڈز اور باقاعدہ یہ جگہیں جس کو میں نے بتائی ہیں، اسکول، کمیونٹی سینٹرز، فلاں فلاں فلاں، ایک نقشہ ایک اگر نہ ہو تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کوئی لیگل جگہ نہیں، یہ گوٹ ہے. کیونکہ گوٹ بھی الٹ اپ ہوتا ہے، کوئی روڈوں کا تصور اس طرح نہیں ہوتا، پتلی پتلی روڈیں بن جاتی ہیں، تعمیرات بے ہنگم تعمیرات ہوتی ہیں، اور ان گوٹھوں میں کوئی لیگل اس طرح کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے کہ آپ جو ہے ملٹی سٹوریز بلڈنگ بنا لیں، آپ جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے کاروبار کرنے کے لیے چیزیں بنا دیں. اب بن رہی ہیں، دکانیں بن گئی ہیں، فلاں بن گئی ہیں، گوٹ چلے آ رہے ہیں، لیکن جس طرح ایک باقاعدہ لے آؤٹ منظور ہونے کے بعد وہ پلاننگ ہوتی ہے، اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کمرشل ہے، یہ جو ریسیڈینشل ہے، یہ جو ایک ایمینٹیز ہیں. اس طرح کسی بھی گوٹ میں نہیں ہوتا. تو سب سے آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ گوٹ کو پہچانیں تو اس کے لے آؤٹ سے پہچانیں کہ اس کا نقشہ کیسا ہے. ورنہ عام طور پہ گوٹ جتنے بک رہے ہیں اب ہو ہی رہا ہے کہ آپ دیکھیں بس وہ پلاٹ ہی پلاٹ، 80 گز کے پلاٹ ہی پلاٹ، 120 گز کے پلاٹ ہی پلاٹ، بس پلاٹ ہی پلاٹ، پورے پلاٹ ہی پلاٹ نظر آئیں گے. کہیں ایک چھوٹی جگہ آپ کو ایک چھوٹا سا پارک دکھا دیں گے یا ایک مسجد دکھا دیں گے، عام طور پہ وہ بھی نہیں ہوتا. بس یہ دھندا ہے کمانے کا. تو اس طرح یہ جو ہے نا یہ گوٹوں کی پہچان ہے کہ کوئی بے ہنگم اس کے جو ہے تعمیرات اور کتنے جعلی گوٹ جو ہے بڑے بڑے ناموں سے بک رہے ہیں، ان میں کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ جس کو آپ کہہ سکیں. تو یہ گوٹ کیا پہچان رکھیں کہ اس میں جو ہے وہ جو ہے عجیب سے تعمیرات کا سلسلہ ہوتا ہے اور پلاٹنگ کر کے بیچنا شروع کر دیا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ اس میں جو ہے اصل چیز میں بتاؤں کہ جو ریگولائز گوٹ ہے نا، ریگولائز گوٹ ہے، اس کا ایک خطہ اہم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خطہ. یہ ٹکڑا ہے مثال کے طور پر، یہ پوری ایک زمین ہے، اس میں یہ خطہ جو ہے یہ باقاعدہ جو ہے یہ ایک ریگولائز کر دیا گیا ہے. تو یہ اس خطے کی اہمیت ہوتی ہے. اس میں سند بنا لیں نہ بنا لیں یہ الگ بات ہے. اب اس جگہ اگر کسی کی سند نہ بھی ہونا، لیکن یہ خطہ کیونکہ ریگولائز کر دیا گیا ہے، یہ بڑے امپورٹنٹ بات ہے. ذہن رکھیں کہ جو ریگولائز گوٹ ہوتے ہیں نا، ریگولائز وہ خطہ ریگولائز ہوتا ہے. اس خطے میں جو بھی زمین ہوگی وہ مضبوط ترین زمین ہوگی، اور اس کے علاوہ اس خطے سے باہر یہ زمین، اس میں آپ کتنی بھی آپ سندیں بنا لیں، کتنی بھی سندیں سب بن جاتی ہیں جعلی، سارے جعلی کام ہو رہے ہیں. گھر بیٹھ کے سندیں بن رہی ہیں تھڑا تھڑ. جو ہے ایک ایسے ڈی سی جس کو جو مر چکا ہو، یا ایک ایسا ڈی سی جو کہ جا چکا ہو، ٹرانسفر ہو چکا ہو، اس کے نام سے باقاعدہ جو ہے پریکٹس کی جاتی ہے اور وہ اس کے اوپر جو ہے سند. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں گوٹ میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یار سند جو ہوتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے. آپ دیکھیں اب 999 گز کی زمین ہے، 800 گز کی زمین ہے، کوئی تصور ایسا نہیں ہے. کیا جا رہا ہے
لیکن اصل تو گوٹ ہوتے تھے 80 گز کے، 100 گز کے، 150 200 گز کے. آپ جائیں ابھی بھی چلے جائیں گڈا پہ چلے جائیں، پرانے جو گوٹ ہیں نا اس میں دیکھیں گے کہ پوری 1000 گز کی جگہ ہوگی یا 800 گز کی 500 گز کی جگہ ہوگی، ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوگا، 2 کمروں کا ایک گھر بنا ہوگا، پھر اس کے بعد فاصلے پہ گھر چھوٹا سا بنا ہوگا، پھر فاصلے پہ. یہ تھا تصور. اور آج بھی گاؤں دیہاتوں میں یہ تصور ہے. پنجاب چلے جائیں یا سندھ میں چلے جائیں تو یہ جگہ چھوڑ کر یہی تصور تھا بیسیکلی. کھلے رہتے تھے وہ لوگ. اور اب وہ وہاں سند ہوتی تھی اتنی گز کی، 80 گز کی، 200 گز کی، 150 اس طرح کی سند ہوتی تھی اور وہ اس کا احاطہ پورا. اچھا ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سوری صاحب کیا ہم فارم ہاؤس بنا سکتے ہیں، کیا اس پر ہم کوئی جو ہے وہ کمرشل کام کر سکتے ہیں، کیا ہم اس پہ انڈسٹری قائم بنا سکتے ہیں؟ نہیں. آپ یاد رکھیں گوٹ میں اس طرح کسی قسم کی چیز کی اجازت نہیں ہے. گوٹ میں اگر آپ فارم ہاؤس بناتے ہیں نا، اس کا طریقہ میں بتاؤں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک گاؤں میں رہنے والوں کے لیے کوئی ایک گھر چھوٹا سا بنا دیں، صحیح ہے، اس کا گوٹ میں وہ گھر بنا دیں، ان کو رہائش دیں. پھر اس کے بعد جو ہے آپ اپنا سوئمنگ پول بناتے ہیں، کوئی بات نہیں. اسی طرح آپ ظاہر ہے کہ جانور پالیں، آپ وہاں پر درخت اگائیں، گھاس اگائیں، سبزہ، مطلب ایک اچھا خوبصورت فارم بنا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ بہت زیادہ کمرشل آپ نے گھر بنا دیا، مکان بنا دیا تو وہ توڑا جا سکتا ہے، وہ لیگل نہیں ہے. اگر آپ نے یہ شو کیا یا پبلسٹی نہیں کر سکتے، آپ اس فارم ہاؤس کی پبلسٹی کر رہے ہیں کہ آپ اس کو چلانا شروع کرتے ہیں، تو گوٹھوں میں فارم ہاؤس کی پبلسٹی نہیں کر سکتے. یہ سروے زمین واہی زمین ہے یا فارم 2 کی زمین ہے یا 99 ایئرس کی جو لیز زمین ہے، وہ الاٹڈ زمین ہے، وہاں پر فارم ہاؤس کی آپ پبلسٹی کر سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ جو ہے اس پہ نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا یہ بات رکھیں کہ اس میں آپ کمرشل استعمال میں آپ احتیاط برتنی ہے اور آپ کو مقامی لوگوں کو آباد کرنا ہے، کیونکہ وہ انہی لوگوں کے لیے تھا، انہی کو ایکسٹینشن کے لیے تھا، ان کو نوکری دیں، ان کو بیٹر بنائیں. تو یہ تصور ہے، باقی کسی قسم کا تصور نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ کیٹل فارم آپ کریں، کیٹل فارمنگ عام طور پہ کیٹل فارمنگ کر رہے ہوتے ہیں، چلو وہ ایک تصور صحیح ہے کہ کیٹل فارم کر رہے ہیں وہاں پہ، کیونکہ آپ ایک دم وہاں پہ تعمیرات کر دیں، کل گرا دیا جائے تو آپ کو بڑا نقصان ہو جائے گا. تو اگر آپ کو اہم کوئی مکان بنانا ہے، گھر بنانا ہے، اب آپ کو 2-3 کروڑ روپے کا آج کل فارم ہاؤس بنتا ہے، تو اب آپ سوچیں کہ آپ جب اس زمین پہ لگا جس کا اسٹیٹس اچھا ہے، اور وہ اسٹیٹس میں نے بتا دیا ہے کہ کون سا اسٹیٹس جس پہ آپ فارم ہاؤس بنائیں تو آپ کو مطلب کھل کر آپ اس کو چلا سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ گوٹ میں آپ ذرا بہت احتیاط کی. آج کی میں ویڈیو اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ لوگ بہت سارے سوالات کرتے ہیں گوٹ کے بارے میں، آج میں نے ان کے جوابات دیے ہیں. اور آپ میں تو یہ کہتا ہوں گوٹ میں آپ انویسٹمنٹ نہ کریں تو بہتر ہے. اب لوگ گوٹ میں جاتے ہیں اس لیے کہ سستی جگہ مل جاتی ہیں چیزیں کر دیں، تو بہت احتیاط کریں. جہاں پہ بہت زیادہ آبادی ہے، گنجان آباد ہے، تو وہ تو چلو مانا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ریگولائز گوٹ ہے، اس کی آپ اچھا باقاعدہ گوٹ آباد اسکیم کے تحت ایک ادارہ ہے، وہاں پہ آپ چلے جائیں، وہاں جا کے معلومات کریں، اس کی لسٹ بھی بات. تو ورنہ یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں. آپ وہ لالچ میں آ کے پیسہ خرچ کر لیتے ہیں، اس سے احتیاط کریں. لالچ میں آ کے گوٹوں میں آپ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، بعد میں اب زیادہ تر گوٹ جو ہے گرا دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں. تو خدا را اپنے انویسٹمنٹ کو، اپنے پیسے کو ضائع نہ کریں، بہت زیادہ احتیاط کریں اور معلومات حاصل کر کے اس طرح کی انویسٹمنٹ کریں. پھر آخر میں یہ بات کروں گا کہ لیگل جگہوں پہ پرتوڑ پیسے زیادہ لگا دیں، چھوٹی جگہ لے لیں، لیکن یہ کہ احتیاط کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچائے. اور زمین کسی کی قبضہ کرنا حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں اس کے گلے میں قلاوہ ڈالا جائے گا. تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اللہ کا خوف کریں، بہت بڑا گناہ ہے ناجائز زمین پکڑنا.